بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، کیا آپ امام بوصیری کے بارے میں جانتے ہیں؟ آج میں آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بوصیری گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسا کہ والدین بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح بوصیری کو بھی والدین نے مدرسے بھیجنا شروع کیا اور جلد ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اب آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو، مگر بوصیری مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ اور بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخر کار بوصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے بھی منسلک تھے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک سے آپ سے پوچھا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال امام بوصیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بوصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ جوں جوں مطالعہ کرتے جاتے، آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جاتی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزرے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بوصیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کر نہ پوچھا۔ آپ بہت دل گرفتگی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، کیوں نہ آج ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے دل کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بوصیری نے عرب کے صحراؤں پر، صحراؤں کے خیموں پر اور خوش جمال چہروں پر شاعری لکھی، لیکن اس رات وہ بدر الدجا اور شمس الدعا کی شان بیان کر رہے تھے، جس کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام رب ہی کی دین ہے، وہی رب اسے انسان میں اتارتا ہے۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، اٹھ بوصیری۔ امام بوصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے شفقت ان پر کے جسم پر پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بوصیری اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کر سنا رہے تھے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، اے اللہ اپنی دائمی اور ابدی سلامتی بھیج اپنے محبوب پر۔ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور رواں دواں ہیں۔ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے، میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب میرا راز محبت بھی چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا۔ تیری محبت، میرے آنسو اور میری بیماری گواہی دے رہی ہے۔ میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اے دل، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکہ کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے؟
کیا محبت میں رونے والا عاشق خیال کرتا ہے کہ بہتی آنسوؤں اور سوختہ دل کی آڑ میں محبت کا راز چھپا پائے گا؟ تیرے آنکھوں کو کیا ہوا ہے کہ انہیں آنسو روکنے کے لیے کہتا ہے اور یہ بہائے جا رہی ہیں؟ تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ سنبھلنے کی بجائے مزید غمناک ہو رہا ہے؟ جب رات مجھے محبوب کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا اور درد محبت نے میرے چہرے پر آنسو اور رخساروں پہ زردی پیدا کر دی۔ اے غریبوں کا خیال رکھنے والے، اے دل گیروں کی دلجوئی کرنے والے، اے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے والے، اے سچ کہنے والے سے گناہ گاروں کا پردہ رکھنے والے، اے ازل کا نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منہ میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ابدی اور دائمی سلامتی نازل فرمائے۔ اب امام بصیری جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے جا رہے تھے۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر یعنی بردہ اتار کر انہیں مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بصیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش صحت مند اٹھے۔ خالد کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا کہ تہجد ادا کریں۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا؟ وہی جس کے بدلے میں یہ بردہ ملا ہے۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر اشعار ہیں اور کسی شعر میں لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اس کی مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زد عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا تو آج تک اس کا ورد جاری ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین۔